یہ اصل میں حق کا معیار ہے. حق اور ناحق کو پہچاننے کے لیے جو کسوٹی ہے تو بس یہ کتاب ہے. اور یہ پہلی صفت بیان کی قرآن مجید کی کہ یہ ہم نے حق کے ساتھ نازل کیے. وہ حق جو اللہ تعالی تمام انبیاء اور رسولوں کو عطا فرماتے رہے ہیں، اور وہ انبیاء اور رسول وہ حق پوری انسانیت کے پاس ہمیشہ لاتے رہے ہیں. وہی کا وہی حق ہم نے اس کتاب میں ڈال دیا. سچی دعوت حق جو ہے وہی ہے. یہ پہلی صفت بیان. دوسری صفت مصدقا لما بین یدیہ من الکتاب. مصدق تصدیق کرنے والے. اس سے پہلے جو تمام آسمانی کتابوں میں نازل ہوا، ہر آسمانی کتاب حق لے کے آئی. اللہ کے احکام، تعلیمات، عقائد. کائنات کیا ہے، کہاں سے آئی، اللہ نے اس کو پیدا کیا، اللہ اس کا خالق ہے، وہی اس کو چلا رہا ہے. انسان کا اس کائنات میں کیا رتبہ ہے، کیا مقام ہے، کیا منصب ہے، کیا اس کے فرائض ہیں، اسے کیا کرنا ہے، کیوں بھیجا گیا ہے، اس کی کیا منزل ہے، اس منزل تک پہنچنے کا کیا راستہ ہے. یہ وہ بنیادی دعوت ہے جو ہر آسمانی کتاب میں اللہ نے دی ہے. میں اس کی تصدیق کرتی چلی آ رہی ہے. اور فرمایا کہ مصدق لما بین یدیہ من الکتاب. الکتاب کا لفظ استعمال کیا. تورات اور انجیل نہیں کہا، زبور نہیں کہا. الکتاب کے ہے دی بک، یعنی اس سے پہلے جتنی بھی آسمانی کتابیں نازل ہوئی ہیں ان سب کی تصدیق کرنے والی ہے. یہ دوسری صفت بیان ہے کہ ہر آسمانی کتاب میں جو بھی حق موجود تھا وہ اس کے اندر موجود ہے اور اس کی یہ تصدیق کر رہی ہے. اور جس چیز کی یہ تصدیق نہیں کر رہی ہے وہ حق بھی نہیں ہے. تیسری بات وَمُحَيْمِنًا عَلَيْهِ. اور یہ کتاب جو ہے وہ حفاظت کرنے والی ہے تمام آسمانی کتابوں کی. یہ تیسری صفت ہے اور بہت خوبصورت صفت بیان کی. آپ نے دیکھا ہوگا کہ بڑے بوڑھوں کے پاس ایک ہمیانی ہوتی ہے، بڑی سی تھیلی ہوتی ہے، اپنے پاس رکھتے ہیں، اس کو ہمیانی کہتے ہیں. اس میں ہمیانی میں ان کی جو بہت ضروری اور قیمتی چیزیں ہوتی ہیں وہ سنبھال کے اس میں رکھتے ہیں. یہ ہمیانی اسی مہمن سے نکلا ہوا ہے. منا یوہمی کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کی حفاظت کرنا. فرمایا تمام آسمانی کتابوں میں جو کچھ کام کی چیزیں، حق، صداقت کی چیزیں، احکام، تعلیمات، عقائد، ان سب کو قرآن مجید نے اپنے اندر سمیٹ لیا ہے تاکہ وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو جائے. اور محفوظ ہو جائے اس لیے کہ قرآن تو محفوظ ہے، وہ کتابیں تو محفوظ نہ رہ سکی. اس لیے محفوظ نہ رہ سکی کہ ان کے بعد اور کتابوں نے آنا تھا. ایک رسول کے بعد دوسرے رسول نے، کتاب کے بعد دوسری کتاب نے آنا تھا، تو ان کی تو اللہ نے حفاظت نہیں کی. ہاں، قرآن مجید کی اللہ نے حفاظت فرما دی. اور اس لیے حفاظت فرما دی کہ اس کے بعد کسی اور کتاب نے آنا نہیں تھا.
اگر قرآن کی بات کسی اور کتاب کو آنا تھا تو پھر قرآن کی حفاظت کی ضرورت نہیں تھی، پھر اس کتاب کی حفاظت کی ضرورت تھی۔ اسی کی جو نئی کتاب آئے گی وہ تو قرآن کو کینسل کر دے گی نا، نعوذ باللہ۔ تو وہ چیز جس کو کینسل ہو جانا ہے، منسوخ ہو جانا ہے، اس کی حفاظت کی کیا ضرورت ہے؟ تو یہاں سے یہ بھی معلوم ہو گیا کہ یہ تمام کتابوں کی محافظ ہے۔ اور تمام آسمانی کتابوں میں جو اللہ کی طرف سے دعوت حق ہے، جو حقائق ہیں، عقائد صحیحہ ہیں، تعلیمات ہیں، احکام ہیں، شریعتیں ہیں، وہ ساری کی ساری سمٹ کے قرآن مجید کے اندر آ گئی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے محفوظ ہو گئی۔ اب کیا ہے؟ اب تمہیں اگر یہ پہچاننا ہو کہ توریت کی یہ آیت واقعی اللہ کا کلام ہے تو قرآن سے دیکھ لو، اگر قرآن سے مطابق ہے تو وہ اللہ کی آیت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ دیکھنا چاہتے ہو کہ زبور کی آیت، انجیل کی آیت یہ واقعی اللہ کا کلام ہے کہ نہیں تو قرآن سے ملا لو۔ اگر قرآن اس کی تصدیق و تائید کر رہا ہے تو وہ اللہ کی آیت ہے، ورنہ نہیں ہے۔ تو قرآن مجید کو وحی الہی، الہام الہی، دعوت حق کا ایک معیار بنا کے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس کو محفوظ کر کے انسانیت کے سامنے پیش کر دیا۔ یہ تین صفتیں بیان کرنے کے بعد پہلی صفت یہ کہ انزلنا الیک الکتاب بالحق، اس میں سوائے حق کے اور کچھ نہیں، حق کو دے کے بھیجا۔ دوسری ایک مصدق لما بین یدیہ من الکتاب، اس سے پہلے جتنی آسمانی کتابوں میں اللہ نے جو کچھ لے کے بھیجا وہ سب کی تصدیق کر دی۔ اور تیسری یہ ہے کہ ان سب کے لیے ایک مستقل رجسٹر بنا دیا، ان سب کی حفاظت کر دی، ریزرو ہو گئی۔ ساری آسمانی کتابیں اس ایک ہارڈ ڈسک میں ریزرو ہو گئی۔ ان سب کا یہ لیٹسٹ ایڈیشن ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا کہ توریت پڑھ رہے ہیں اور لطف اندوز ہو رہے ہیں تو آپ حزنناک ہو گئے، اور آپ فرمائے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی زندہ ہوتے تو سوائے میری اطاعت کرنے کی انہیں اور کوئی چارہ نہ تھا۔ تو عزیزان گرامی، یہ تین صفات قرآن کی بیان کرنے کے بعد کہ دیکھو ہم نے تمہیں کیا دے دیا ہے، ذرا آنکھیں کھول کے اس کو پڑھو، اس کو دیکھو۔ سراپا حق، سابقہ تمام کتابوں کی مصدق اور سابقہ تمام کتابوں کو سنبھالنے والی، محافظ، مہیمن۔ یہ کہنے کے بعد مطالبہ کیا کیے؟ اللہ فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اب دیکھو جو بھی تم نے زندگی کے معاملات میں کہیں بھی کوئی بھی فیصلہ کرنا ہے تو پھر اس کے مطابق کرنا۔ اب اس سے ہٹ کے تم نے زندگی کے کسی گوشے میں سیاست ہو، معیشت ہو، تمہارے رسم و رواج ہو، شادی بیاہ ہو، تمہارے عدالتی قوانین ہو، فَاحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ۔ اب جو اللہ نے نازل فرما دیا ہے ساری کتابوں میں اور پھر آخر کار قرآن مجید میں، اب فیصلے ہمیشہ اس کے مطابق کرنا۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، اور دیکھو لوگوں کی ہوا و ہوس، ان کی خواہشات کا اتباع نہ کرنا۔
معلوم ہوا کہ یا تو قرآن کے مطابق ہم زندگی گزاریں گے، اس کے مطابق فیصلے کریں گے، یا پھر ہوا و ہوس ہوگی. درمیان والی کوئی چیز نہیں ہے. قرآن سے ہٹ کے جو بھی ہوگا، کسی بھی پارلیمنٹ کا فیصلہ ہوگا، کسی بھی انسان کا بنایا ہوا قانون ہوگا، کوئی رسم رواج ہوگا، وہ سب احوا، ہوا و ہوس ہوگی. نہیں، وہ نہیں. ایک جگہ یوں فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اے اہل ایمان، دین کے اندر پورے کے پورے داخل ہو جاؤ اور دیکھو شیطان کے نقشۂ قدم کی پیروی نہ کرنا. یا تم دین پہ عمل کرو گے یا خطوات شیطان پہ عمل کرو گے، درمیان والی کوئی چیز نہیں. یہاں خطوات شیطان نہیں کہا، یہاں ہوا و ہوس کہہ دیا، اور وہ خطوات شیطان ہی تو ہے اور کیا ہے.